اس وقت حکومتی اور ریاستی عہدیداروں میں صرف ایک اعلیٰ ترین عہدیدار صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان اپنی سرکاری حیثیت کے ساتھ واشگاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ ملک میں انتخابات کرائے جائیں۔ اگرچہ وہ 2 صوبائی اسمبلیوں میں شیڈول کے مطابق انتخابات کروانے کے متمنی ہیں، لیکن بادی نظر میں وہ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں عام انتخابات کے لیے تیاری کی جائے۔ سپریم کورٹ کا حکم بھی موجود ہے کہ دونوں صوبوں میں 90 دن کے اندر انتخابات کے آئینی تقاضے کو پورا کیا جائے، لیکن صدر مملکت کی فرمائش میں جہاں آئینی مطالبہ نظر آتا ہے وہاں وہ اپنے عہدے کے لحاظ سے انتظامی مطالبہ بھی شامل کر دیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن دونوں صوبوں میں انتخابی اخراجات کے لیے 20 ارب روپے طلب کر چکا ہے، لیکن ذرائع کے مطابق اب تک حکومت کی طرف سے صرف 5 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں اور باقی درکار 15 ارب روپے حکومت آسانی کے ساتھ جاری کرنے کے موڈ میں نہیں۔ واضح طور پر نظر آنے لگا ہے کہ حکومت انتخابات کو ہر صورت تاخیر کا شکار بنانا چاہتی ہے اور اس کے لیے تمام انتظامی اور مالی حربے استعمال کیے جائیں گے۔ مثال کے طور پر الیکشن کمیشن انتخابات کے انعقاد کے لیے انتظامی اقدامات کو حتمی شکل دینے کے لیے حکومتوں کا مرہون منت ہوتا ہے، کیونکہ اس بڑے پیمانے پر ہونے والے عمل کی مؤثر نگرانی کے لیے درکار عملہ اپنے طور پر الیکشن کمیشن کے پاس دستیاب نہیں ہوتا۔ حکومتیں اپنی مرضی کے نتائج لینے کے لیے بیوروکریسی اور بعض اوقات قانون نافذ کرنے والے اداروں کو استعمال کرتی ہیں، اور کے پی کے علاوہ خصوصی طور پر پنجاب میں اس نوعیت کے انتظامی تبادلوں کا چکر شروع ہو چکا ہے اور گزشتہ 1 ماہ کے دوران نگران حکومت صوبے کی تقریباً تمام انتظامی مشینری کو تبدیل کر چکی ہے اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ جب تک الیکشن کمیشن تبادلوں وغیرہ پر روک لگائے گا بہت کچھ پہلے ہی تبدیل ہو چکا ہوگا۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اصل پھڈا انتخابات کے لیے درکار فنڈز کے اجرا کے معاملے پر ہوگا اور حکومتیں کبھی یہ نہیں چاہیں گی کہ مطلوبہ فنڈز جاری کیے جائیں تاکہ انتخابات کا عمل بر وقت مکمل ہو سکے۔ انہی دنوں میں یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ کسی طرف سے مقامی عدالتوں میں اس قسم کی درخواستیں بھی دائر ہونا شروع ہو جائیں گی کہ حکومت کے خزانے میں اتنے پیسے نہیں جتنے انتخابات کے لیے درکار ہیں، اس لیے عدالتیں اس وقت تک انتظار کا حکم جاری کریں جب تک حکومتی خزانے میں مطلوبہ فنڈز کے لیے رقم جمع نہیں ہو جاتی۔ جیسے جیسے یہ تنازع بڑھے گا اور یہ سمجھا جانا شروع ہو جائے گا کہ حکومتیں کسی صورت انتخابات کے لیے فوری طور پر تیار نہیں، تو تحریک انصاف احتجاج کی طرف بڑھنا شروع کر دے گی۔ اگر صورتحال مزید مخدوش اور سیاسی بے چینی بڑھتی ہے تو یہ احتجاج پھیل جائے گا اور شاید ابھی تک حکومت کے حامی ذرائع ابلاغ اور تجزیاتی دانشور اس چیز سے آگاہ نہیں کہ تحریک انصاف نے چابک دستی کے ساتھ ملک کی بار کونسلز میں اپنے حامی وکلا دھڑوں کو بہت زیادہ فعال کر دیا ہے اور لاہور ہائی کورٹ کے حالیہ انتخابات میں تحریک انصاف کے حامی گروپ کو زبردست کامیابی ملی ہے۔ تحریک انصاف یقینی طور پر وکلا تنظیموں کو احتجاج میں شامل کرے گی اور انتخابات کے التوا کے معاملے پر وکلا برادری اگر اس احتجاجی تحریک میں شامل ہو جاتی ہے تو حکومتوں کے لیے بہت زیادہ مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ وکلا کے بعد ڈاکٹرز اور دیگر تنظیمیں بھی اس احتجاج میں شامل ہو جائیں گی اور جو ابھی تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ انتخابات کے معاملے پر تحریک انصاف عوامی دباؤ نہیں بڑھا سکے گی، ان کے تمام اندازے غلط سمت میں جا رہے ہیں اور شاید اس مرتبہ ویسی ہی زوردار تحریک کا سامنا کرنا پڑے جیسی عدلیہ بحالی تحریک کے دوران دیکھنے میں آئی۔ انتہائی خوفناک سطح پر پہنچی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری کی لہر اس قسم کے احتجاج کو مزید زوردار بنا دے اور حکومت جو پہلے ہی اپنی اخلاقی ساکھ تباہ کر چکی ہے مزید فالتو چیز نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ صورتحال کا اگر سیدھے الفاظ میں ترجمہ کرنے کی کوشش کی جائے تو وفاقی حکومت اور نگران صوبائی حکومتیں تحریک انصاف کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا آخری دنگل دیکھنا چاہتی ہیں اور اس امید کا سہارا لیے ہوئے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو روایتی طور پر طاقت کا عظیم سرچشمہ ہے عمران خان اور تحریک انصاف کو شکست فاش دے دے گی۔ بنیادی طور پر یہ ایک سادہ خیال ہے اور اسٹیبلشمنٹ اگرچہ بظاہر عمران خان اور ان کی جماعت سے خاصے فاصلے پر کھڑی نظر آتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ محض پی ڈی ایم کی معذور وفاقی حکومت اور سیاسی طور پر نکاحت کا شکار دوسری سیاسی جماعتوں کی بقا کے لیے عوام کے ساتھ فیصلہ کن جنگ چھیڑ دے گی۔ یہ ایک حساس معاملہ ہے اور اس قسم کی ماضی میں ہونے والی جنگیں ریاست کے لیے سود مند ثابت نہیں ہوئی۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس قسم کی یورش کے بارے میں کہیں انفرادی سطح پر خیالات پائے جاتے ہوں، لیکن اجتماعی طور پر یا عملی طور پر ایسے خیالات کا پورے منظرنامے پر چھا جانا ممکن نظر نہیں آتا۔ سیاسی تبصروں اور مضامین وغیرہ میں بیان کرنے کی حد تک اس قسم کے خیالات کی سطح کو سمجھا جا سکتا ہے یا مختلف قسم کے اندازے لگائے جا سکتے ہیں، لیکن عملی طور پر یہ
محبت ایک ناممکن اور قیاس سے باہر ہے۔ جس طرح کی صورتحال ریاست کو لاحق ہے، اس میں آئین اور قانون سے ماورا چیزیں سوچنا اور پھر ان کو رونما ہوتے ہوئے محسوس کرنا کہیں پر خواہش تو ہو سکتی ہے، حقیقت کسی طور نہیں۔